آج الحمدللہ ہم لوگوں کو آئے ہوئے 2 سال ہوئے ہیں اور بہت ضروری تھا کہ آپ کے ساتھ جو اس وقت پروگریس ہوئی ہے اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ہیلتھ کے اندر، اس کے بارے میں آپ کو تفصیلی جو ہمارا جائزہ ہے وہ بتایا جائے، تاکہ آپ دیکھیں کہ ہیلتھ کے حالات کس طرح بہتر ہوئے۔ بسم اللہ، تو ہم کووڈ سے ہی شروع کریں گے۔ وجہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑا پینڈیمک جس سے دنیا کی بڑی بڑی اکانومیز جو ہیں وہ تباہ ہو گئیں، اور اس وقت بھی کووڈ کا زور ایسے ملکوں میں جیسے کہ امریکہ ہے، پھر اپنا برازیل ہے، میکسیکو ہے، پھر ویسٹرن یورپ ہے، اور پھر انڈیا اور ایران جو ہمارے ہمسائے ملک ہیں، اس وقت دوبارہ ایک ریسرجنس آئی ہے اور بہت تعداد مریضوں کی بڑھ گئی ہے، اور پوری دنیا کے اندر تقریباً اس وقت 10 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں ان کا انتقال ہوا ہے اس وائرس کی وجہ سے۔ تو ایک بہت بڑا پینڈیمک ہے، اور الحمدللہ اس وقت پنجاب میں جو سچویشن ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتی ہوں۔ آج کے دن کے اندر ٹوٹل نمبر جو ہمارے سامنے آئے ہیں آف کیسز وچ آر کنفرمڈ آر 86، یعنی پچھلے 24 گھنٹے کے اندر 86 کیسز سامنے آئے ہیں، اور اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ کسی قسم کی کوئی فیٹیلیٹی نہیں ہوئی پچھلے 24 گھنٹے کے اندر۔ اور ٹیسٹ کی تعداد جو ہم نے کی ہے وہ تقریباً 12,500 ٹیسٹ کیے گئے تھے۔ تو پہلے لوگوں کا خیال تھا کہ شاید ٹیسٹ کیونکہ کم ہوتے ہیں تو اس لیے کیسز سامنے جو آتے ہیں وہ کم ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ تقریباً 12,500 ٹیسٹ کیے گئے، وچ بائی اٹ سیلف انڈیکیٹس کہ ہم نے کتنے زیادہ ٹیسٹ جو ہیں وہ بڑھا دیے ہیں۔ خاص طور پہ جب سے ہمارے اسکول کھلے ہیں، بہت ضروری ہے کہ ہم بہت زیادہ ویجیلنٹ رہیں، اور مسلسل رینڈم سیمپلنگ کی جا رہی ہے 5% اسٹوڈنٹس کی، ان کے استادوں کی، اور اس کے علاوہ پوری کوشش کی جاتی ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی پازیٹیو نکل آئے تو پھر اس کی کانٹیکٹ ٹریسنگ شروع ہو جاتی ہے۔ اور اتنی بڑی تعداد میں جو سارے ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ صرف اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ایک مسلسل مانیٹرنگ ہم کرتے رہیں کہ یہ نہ ہو کہ خدا نخواستہ کوئی تبدیلی آئے اس شرح کے اندر اور نمبر آف پیشنٹس بڑھنے شروع ہو جائیں تو ہمیں حفاظتی اقدام اٹھانے پڑتے ہیں۔ ابھی بھی اسمارٹ لاک ڈاؤنس چل رہے ہیں، جن علاقوں میں زیادہ مریض آئے ہیں، 2 سے بھی زیادہ آتے ہیں، اس کو بند کر دیتے ہیں، صرف اس لیے تاکہ ہر قسم کی حفاظتی تدابیر اختیار کریں۔ اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے، پوری دنیا کے اندر پاکستان کا پرفارمنس جو اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے۔ کل میرے پاس ڈفیڈ والے آئے ہوئے تھے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن والے، اور سب نے کہا ہے کہ اس وقت خاص طور پہ پوچھا جا رہا ہے کہ پاکستان نے جس طرح مینج کیا ہے اس کے بارے میں ہمیں بھی بتائیے، اور بہتر سے بہتر جو آپ کام کر رہے ہیں اس میں جتنی آپ نے اچھے پرفارمنس کی ہے، وی وڈ لائک ٹو لرن فرام یور ایکسپیرئنس۔ جو سب سے بڑا کام ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اس پچھلے 8 ماہ کے عرصے کے اندر میرا خیال ہے وار فوٹنگ پہ جس طرح کام ہوئی، جس وقت کووڈ آیا تو ہمارے پاس ایک لیب تھی، اور اس لیب کی کیپیسٹی 300 سے لے کے 400 ٹیسٹ کروا سکتے تھے، اور بہت ضروری تھا کیونکہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی یہ ہمیں ایڈوائس تھی کہ ہم زیادہ سے زیادہ ٹیسٹ کریں۔ تو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں اپنے دونوں ڈپارٹمنٹس کو کہ جس محنت سے 18 BSL لیب نئے کریٹ ہوئے ہیں، 18، اس کی ڈیٹیل آپ کو دے دی گئی ہے۔ میں نے کہا تھا کہ ڈسٹریبیوٹ کر دیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ کہاں کہاں۔ لاہور کے اندر ہی صرف 9 نئی لیبارٹریز BSL لیول کی، جو تاکہ ٹیسٹوں میں کبھی کسی قسم کا کوئی پرابلم، یہ پبلک سیکٹر ہاسپٹلس میں ہیں۔ اچھا، ایک تو یہ میں کووڈ کے بارے میں آپ کو سارا کلیئر کر دیا کہ ایک تو لیبس کی ڈیولپمنٹ، اور پھر سب سے بڑی یہ بات ہے کہ وی ہیو ڈیولپڈ مور دین 20,000 between primary and tertiary care hospitals, more than 20,000 facilities for COVID patients. This 10,000 بیڈس تو ہمارے آکسیجنیٹڈ بیڈس ہیں کہ خدا نخواستہ کوئی مریضوں کو ضرورت پڑے تو آکسیجنیٹڈ بیڈس۔ نمبر آف وینٹیلیٹرز were increased by more than 200۔
تو یہ ساری جو کام ہے یہ کووڈ کے دوران ہوا ہے، اور آپ کے سامنے ہے کہ فرٹیلیٹی ریٹ باقی ملکوں کے مقابلے میں پنجاب کا بہت کم رہا ہے، اور پنجاب کے اندر اس وقت بھی انفیکٹیوٹی ریٹ جس کو کہتے ہیں کہ ہماری انفیکشن ریٹ کیا ہے، باقی صوبوں کے مقابلے میں ہم ان سے بہت بہتر ہیں، ہمارا ابھی بھی انفیکٹیوٹی ریٹ از لو۔ تو ایک تو یہ میں نے کہا بہت ضروری ہے کہ کووڈ کے اوپر آپ کو ساری انفارمیشن مل جائے۔ ہماری جب حکومت آئی تھی تو جب جائزہ لیا گیا تھا ڈپارٹمنٹس کا، تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ تقریباً 50% ویکنسیز تھیں نوکریوں جو ملازمت ہوتی ہے اس کے اندر۔ دیکھیں ہسپتال میں اگر میں 100% کام ایکسپیکٹ کرتی ہوں تو میرا فرض ہے کہ میں ان کو کوشش کروں کہ ان کا مکمل سٹاف دیا جائے۔ 50% اگر آپ سٹاف دیں تو ان سے آپ 100% کی ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ 100% ان پرفارمنس دیں گے، تبھی نیچرلی ہاسپٹلس کے اندر مریضوں کو زیادہ دیر انتظار بھی کرنا پڑتا تھا۔ اب پوری کوشش کی گئی ہے، اور ریکارڈ یہ میں آن ریکارڈ لانا چاہ رہی ہوں، وی ہیو کریٹڈ ہسٹری۔ تاریخ میں اتنی بڑی ریکروٹمنٹ آج تک کبھی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ 32,000 بندہ 32,000 پیپل آپ کو ابھی ہم ڈسٹریبیوٹ کریں گے، یہ آپ کو ملیں گے جس میں آپ کو بتائیں گے کہ ہر لیول کے اوپر، چاہے وہ پیرامیڈیکل سٹاف تھا، چاہے آپ کے وہ تھے واٹ وی ور ٹاک اباؤٹ ڈاکٹرز، وی ور ٹاک اباؤٹ نرسز، جس کا نام لے ہم لوگوں نے آپ کو ساری ڈیٹیلز بتائی ہے۔ ایک بہت بڑی تعداد کے لوگ جو ہیں وہ ریکروٹ کیے گئے، 32,000 بندے جو ہیں اس پچھلے 1.5 سال کے عرصے کے اندر ریکروٹ کرنے کے بعد اس سے بڑی آج تک ہسٹری میں ریکروٹمنٹ نہیں ہوئی۔ اور ابھی بھی ہماری جو خالی پوسٹیں ہیں اس کی ڈیٹیل میں کہوں گی ضرور، ہم دونوں ہمارے سیکرٹریز بیٹھے ہوئے ہیں کہ ضرور آپ کو بتائیں۔ سو دا ہائیسٹ نمبر آف پیپل ہو ہیو بین امپلائڈ، اور جو اچھی بات ہے دے ہیو بین آل امپلائڈ تھرو ٹرانسپیرنٹ پبلک سروس کمیشن، NTS کے تھرو، پراپر کمپٹیشن کے تھرو، باقاعدہ ویب سائٹ کے اوپر اس کی ساری وہ رزلٹس آ جاتے تھے، کسی قسم کی کوئی سفارش، سب میرٹ پہ کام ہوا، تاکہ ہم نے لسٹیں لگا دی تھیں جو ہمیں پبلک سروس کمیشن نے بھیجی تھیں، تاکہ اگر کوئی بندہ کی کوئی گریونس ہے تو وہ امیڈیٹلی پیش کر دے کہ بھئی مجھ سے کم نمبروں والا ہے یا مجھ سے کم پوزیشن والا جو ہے اس کو کوئی بہتر پوزیشن مل گئی ہے۔ اسی بیسس کے اوپر شکر ہے خدا کا کہ آپ یہ سوچیں 32,000 بندے اگر امپلائی ہوں، ناٹ اے سنگل لٹیگیشن ہیز کم تھرو۔ اس 32,000 کی امپلائمنٹ میں ایک لٹیگیشن نہیں سامنے آئی، کسی بندے نے کورٹ میں نہیں گیا کہنے کے لیے کہ کوئی غلط کام ہوا ہے۔ تو دیٹ کریڈٹ گوز ٹو دی گورنمنٹ فار دس پرٹیکولر ریزن کہ ہم نے مینٹین کیا، اور جن جن لوگوں کی امپلائمنٹ ہم کرتے رہے ان کے باقاعدہ نام جو ہیں وہ باقاعدہ ویب سائٹس کے اوپر اویلیبل تھے، جسٹ ٹو میک اٹ شور۔ تیسری امپورٹنٹ چیز ہے انفراسٹرکچر۔ ہم نے جب ٹیک اوور کیا، آپ کے سامنے ہی حالات ہیں، ٹوٹل نمبر آف بیڈس اویلیبل بوتھ بٹوین پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر اور ٹرشری کیئر میں 50,000 50,000 بیڈز اویلیبل تھے ہمارے پاس پبلک سیکٹر اس کے اندر۔ اب ہم نے ایک بہت بڑی ہرکولین کوشش کی ہے کووڈ کے باوجود۔ کووڈ کے علاوہ سب سے بڑی یہ بات ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم نے ٹیک اوور کیا تھا تو سچویشن، فائنینشیل سچویشن کے حالات اتنے خراب تھے کہ صرف میرے ڈپارٹمنٹ میں 32 ارب روپے کے مور دین 32 بلین روپیز کے ڈس آنرڈ چیکس تھے۔ تو ان ڈس آنرڈ چیکس کی وجہ سے ہمارے لیے پرابلم تھا کہ ہم 30 بلین کی ڈیفیشنسی پہ کام کر رہے تھے۔ اس کے باوجود آج الحمدللہ عمران خان صاحب کی ویژن اور عثمان بزدار صاحب کی ویژن، کیونکہ ہمارے لیے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز جس کے ہم سگنیٹری ہیں، جو ہم نے ایک انٹرنیشنل ایگریمنٹ کی ہوئی ہے کہ ماں اور بچے کے لیے ہم بہتر سے بہتر سہولتیں دیں، اس کو چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس وقت ہم تقریباً 1800 نئے بیڈز ایڈ کر رہے ہیں، 7 مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹلز بن رہے ہیں،
سب سے بڑا ہسپتال جو ہے وہ گنگا رام میں بن رہا ہے، وہ 600 بیڈڈ ہاسپٹل ہے، انڈر کنسٹرکشن ہے. انشاءاللہ دسمبر 2021 میں انشاءاللہ وہ فعال ہو جائے گا and it will start working. It is going to be one of its kind. اس سے پہلے آج تک پبلک سیکٹر کے اندر یہ اسپیشلٹیز نہیں دی گئی، جس کے اندر گائنیکولوجیکل آنکولوجی، جس کے اندر یورو گائنیکولوجی، فیٹل میڈیسن، اور پھر سب سے امپورٹنٹ ان وٹرو فرٹیلائزیشن، یعنی یہ جو اسسٹڈ ریپروڈکٹیو ٹیکنیکس ہیں، وہ بھی ایک غریب آدمی کے لیے وہاں یہ سہولت موجود ہوگی. سو اٹس اے 600 بیڈڈ ہاسپٹل ٹوٹلی میڈ انٹائرلی فار ویمن اینڈ چائلڈ، along with وہ جو ایڈوانسڈ ہماری نیو نیٹل نرسریز ہیں وہ بھی وہاں موجود ہوں گی. اس کے علاوہ ہسپتال جو ہم بنا رہے ہیں، ایک انڈر کنسٹرکشن میاں والی میں ہے، 200 بیڈڈ ہاسپٹل. اس کے علاوہ اب جو ہمارے 5 PC1s کل ہمارے تھرو ہو گئے ہیں، جس کی بیسس پہ اگلے 1.5 ماہ کے اندر گراؤنڈ بریکنگ کر کے سیالکوٹ جہاں 200 بیڈڈ ہاسپٹل بن رہا ہے، اپنا راجن پور، اٹک، لیا، بھاول نگر، اور اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں ایک جگہ اور رہ گئی، بٹ اینی وے 7 سیالکوٹ. سو وی اسٹارٹ لاہور، میاں والی، سیالکوٹ، اٹک، لیا، بھاول نگر اینڈ راجن پور. سو 7 مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹلس، ایچ آف دم میڈ. اور جو سب سے بڑی بات ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہم نے نرسنگ کی طرف آج تک کبھی دھیان نہیں دیا تھا، ہم نے نرسنگ کی کیپیسٹی بڑھائی نہیں تھی. ہر مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل کے ساتھ 5 کے ساتھ اس وقت ہم ایک نرسنگ کالج بنا رہے ہیں. We are constructing 5 new nursing colleges in 5 places. سیالکوٹ میں کیونکہ آلریڈی موجود ہے، اور گنگا رام میں کیونکہ آلریڈی موجود ہے، باقی 5 جگہوں پہ نئے 5 یہ نرسنگ کالجز ساتھ ساتھ بن رہے ہیں، تاکہ ہم نرسنگ کی ٹریننگ کی کیپیسٹی جو ہے وہ بڑھائی جائے. اس کے علاوہ 2 بہت بڑے میگا پروجیکٹس جو ہیں، نشتر 2 جو میرا خیال ہے 4 دہائی میں آج تک پہلے ملتان کو کسی نے اتنا بڑا ہاسپٹل نہیں دیا. الحمدللہ 11 ارب کا پروجیکٹ ہے. بیسکلی فرسٹ فیز جو ہے وہ 500 بیڈڈ ہاسپٹل، اس وقت وہ زیر تعمیر ہے. 4 ہسپتال ہمارے اس وقت زیر تعمیر ہے. میں آپ کو دوبارہ دہرانا چاہتی ہوں کہ اس کے باوجود کہ کووڈ کے حالات اتنے خراب ہونے کے باوجود ہم نے اپنے ہسپتالوں کی کنسٹرکشن نہیں روکی، اور یہ 4 ہسپتال جو ہیں یہ مسلسل انڈر کنسٹرکشن ہے. اور انشاءاللہ ان کا جو جسٹیشن پیریڈ ہمیں دیا گیا ہے، جو کہ امید ہے کہ نشتر 2022 کے اندر تیار ہو جائے گا، وہ دے آر فالوئنگ دیٹ پیریڈ اینڈ اٹ ول بی ریڈی انشاءاللہ. اور یہ بہت بڑے پروجیکٹس ہیں. جیسے آپ گنگا رام کو دیکھیں، یہ 7 ارب کا پروجیکٹ ہے. اگر آپ نشتر کو دیکھیں تو 11 ارب کا پروجیکٹ ہے. جتنے مدر اینڈ چائلڈ ہیں دے آر بٹوین 3.5 to 4 بلین روپیز. تو بیسکلی ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ماں اور بچے کے لیے کی جا رہی ہے. ابھی ایک نیا پروپوزل جو ہے وہ گجرات کے اندر بھی ہم ایک نیا جگہ اس وقت دیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے ADP کے اندر ہم اپنا مدر اینڈ چائلڈ گجرات بھی ڈالیں گے. آپ کو ایک اور بھی میں بات، کارڈیالوجی کی یونٹ بن رہی ہے اس وقت، نیا کارڈیالوجی کا ہاسپٹل DG خان کے اندر. ابھی تک ہمارے جتنے ہاسپٹلز ہیں اس میں آپ کو پتہ ہے کہ کارڈیالوجی کی جو یونٹس ہیں دے ایکسٹریملی امپورٹنٹ. فیصل آباد میں ہے ہمارے پاس، راول پنڈی میں ہے، لاہور میں ہے، ملتان میں ہے، اور اب DG خان میں بنایا جا رہا ہے. اور دیز آر اسپیشلائز یونٹس، اور یہ بھی یونٹ انڈر کنسٹرکشن ہے، وچ از اگین اندر بگ میگا پروجیکٹ. تیسری بہت امپورٹنٹ چیز ہے، یہ تو ویسے مجھے پہلے ہی ذکر کر دینا تھا اس کے بارے میں، لیکن جیسے جیسے وہ صحت انصاف کارڈ 36 کے 36 اضلاع میں بانٹا گیا. ہم نے اس جولائی تک مکمل کرنا تھا. کووڈ کی وجہ سے کوئی ڈسٹریبیوشن میں جو سپیڈ تھی اس میں تھوڑی سی کمی آئی تھی. اب تک ہم 70 لاکھ میں سے 52 لاکھ لوگوں کو یہ کارڈ دے چکے ہیں. 52 لاکھ لوگوں کو کارڈ دے چکے ہیں، اور اس میں کوئی تقریباً
2 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں یہ آلریڈی اس ٹریٹمنٹ سے مستفیض ہو چکے ہیں. 275 پرائیویٹ ہاسپٹلز اور ہمارے یہ جو کارڈیک ہاسپٹلز ہیں ان سب کو ہم نے امپینل کر دیا ہے. اس وجہ سے ہم نے کوئی تقریباً 20,000 بیڈز جو ہیں وہ غریب آدمی کے لیے بڑھا دی گئی تاکہ وہ اپنی جا کے اگر سرکاری اسپتال میں نہیں آنا چاہتے اور ان کے پاس کارڈ ہے, ہم ویسے ان کو انکریج بھی کرتے ہیں کہ تو آپ پرائیویٹ ہسپتال میں جا کے اپنا مکمل علاج کروا لیں. اور یہ جن لوگوں نے علاج کروایا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں, اس کے اندر لوگوں نے اسٹینٹس ڈلوائے ہیں, ہارٹ کے آپریشن ہوئے ہیں, اس کے اندر ڈائلسس کی ہے, یہ سارا کچھ جو ہے وی آر ورکنگ آن اٹ. یہ بیسکلی صحت انصاف کارڈ کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب نے آلریڈی خیبر پختونخوا کے اندر یونیورسل کوریج کے لیے کہہ دیا ہے, اور وہاں تقریباً ہر بندے کو ایوری پرسن ہو ڈیزروز اٹ. جو نہیں لینا چاہے گا کارڈ وہ علیحدہ بات ہے, خیبر پختونخوا کو مکمل طور پہ یونیورسل کوریج دی جا رہی ہے. اسی بیسس پہ ہمیں بھی انسٹرکشنز مل گئی ہیں کہ ہم اپنا جو صحت انصاف کارڈ ہے اس کی ایکسپینشن کریں اور کوشش کریں, کیونکہ ابھی تو پورسٹ آف دا پور کو دیا گیا تھا, تو جو ہمارا لوور سوشو اکنامک گروپ ہے جس کو ہم کہتے ہیں لو مڈل کلاس, ان کے لیے بھی یہ کارڈز اور مڈل کلاس کے لیے بھی یہ سارے کارڈز کے اوپر اس وقت کام ہو رہا ہے. وی آر ورکنگ آن اٹ تاکہ ہم مزید اپنی ہیلتھ کارڈز کی ایکسپینشن کریں. کوشش کرنے لگے ہیں کہ جس طرح کا فیز وائز جس طرح کا خیبر پختونخوا میں ہوا ہے اسی طریقے سے ہم بھی یونیورسل کوریج جو ہے وہ پنجاب میں بھی دے سکیں. انسٹرکشنز آلریڈی خان صاحب کی ہمارے پاس آ گئی ہیں, اس کے اوپر کام ہونا شروع ہو گیا ہے. مہینے 6 ہفتے کے بعد ہم آپ کو اپنا فیز وائز انشاءاللہ پروگرام بھی بتائیں گے کہ کس طریقے سے مزید کارڈز کے اندر ایکسپینشن ہو رہی ہے. پرائم منسٹرز انیشیٹو, ہیلتھ انیشیٹو, آپ کو پتہ ہے کہ پہلی تقریر میں جو سب سے زیادہ ان کو کنسرن تھی وہ سب سے بڑی کنسرن یہ تھی کہ ماں اور بچے کے لیے خاص طور پہ سٹنٹنگ آف گروتھ کے لیے. ٹھیک ہے جی, IRMNCH پروگرام ہمارا ایک بہت بڑا پروگرام ہے, اس کے ساتھ ہم نے ڈف ٹیل کیا ہے پرائم منسٹر انیشیٹو جو 8 ضلعوں میں ہے, جہاں جتنے بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں ان کو ہم 24/7 کر رہے ہیں. ہمارے آنے کے بعد تقریباً 280 بیسک, اس سے پہلے 1000 تھے جو 24/7 سروس دے رہے تھے, ہم نے 280 انکریز کیے, اور انشاءاللہ اگلے ADP کے اندر ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے 2500 یعنی 2500 جتنے ہمارے بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں یہ سب کے سب 24/7 ہو جائیں, اور خاتون کو جو حاملہ خاتون ہے اس کو سہولت بالکل اپنے گھر کے قریب ملے اور اس کو کہیں دور جانا نہ پڑے. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایمرجنسی ہو تو اس کے لیے ایک بہت ہمارا روبسٹ قسم کا ایمبولینس سسٹم ہے جو اس خاتون کو وہاں سے لے کے اینڈ شی از ٹیکن ٹو ٹرشری کیئر اور سیکنڈری کیئر ہاسپٹل, تاکہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی سرجیکل انٹرونشن کی ضرورت ہے تو اس کو سرجیکل انٹرونشن مل جائے. ایک جو بہت بڑا ذمہ داری ہے پنجاب کے اوپر وہ ہمارے ورٹیکل پروگرامز کی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہاں بہت زیادہ شور مچتا ہے کہ جی وہ ایڈز پہ کچھ نہیں ہو رہا, جی اس پہ نہیں کچھ ہو رہا, کیا کہتے ہیں ہیپاٹائٹس پہ کچھ نہیں ہو رہا, فلان چیز پہ کچھ نہیں ہو رہا. بٹ آئی جسٹ میں سیکرٹری صاحب کو ضرور کہوں گی کہ میں بتا دوں آپ کو کہ اس وقت اس سال کی ہماری جو بجٹ ہے اس میں 11 ارب روپے جو ہیں وہ مخصوص کیے گئے فار دا ورٹیکل پروگرامز. اور جو ورٹیکل پروگرامز کی اس وقت ہماری پرفارمنس ہے, میں ابھی کہتی ہوں سیکرٹری صاحب آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ جو ورٹیکل پروگرامز ہیں ان کی کیا کیا پرفارمنس ہے. اس کے علاوہ بہت طنز کیا جاتا ہم پہ کہ جی ہم نے تو ابھی ایک اینٹ نہیں لگائی اور فلان, تو میں اینٹوں کی تو میں نے آپ کو ذکر کر دیا کہ کتنی اینٹیں آج کل لگ چکی ہیں. اس کے علاوہ جو پرانی اینٹوں کے ڈھیر چھوڑ گئے تھے ہمارے لیے, اس میں بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یورولوجی جو بیسکلی ہاسپٹل انکمپلیٹ 2012 سے چل رہا تھا, وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے کووڈ کے دورانیہ میں بہت حد تک اس کو فعال کر دیا. اگلے 1.5 مہینے کے بعد اس کو اگر اللہ تعالیٰ نے ہم پہ مہربانی رکھی اور اسی طرح کووڈ کی سچویشن رہی تو یورولوجی کا جو ہاسپٹل ہے دیٹ ول بیکم فلی فنکشنل. اس کے سارے پیسے جو ہیں جو اس کے مکمل کرنے کے جس کے اندر اب تو ان کا صرف ریونیوز وہ رہ گئے, آلریڈی وی بین وہاں 32 ڈائلسس مشینز آلریڈی آ گئی ہیں. اٹ ول بیکم اے فنکشنل ہاسپٹل ایز اے یورولوجی انسٹیٹیوشن, انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی, ہوپ فلی فرام 1 November.
اللہ تعالیٰ خیر رکھے اور کووڈ کے حالات اسی طریقے سے رکھے تو وی ول بی ان اے پوزیشن ٹو میک اٹ فنکشنل. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے آنے کے بعد ہم نے وزیر آباد کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ جو ہے اس کو ورکنگ پوزیشن میں لے کے آئے, اور آپ کے سامنے ہیں کہ اس وقت اس انسٹیٹیوشن کے اندر میرا خیال ہے اس وقت کیبج جو سب سے کمپلیکیٹڈ آپریشن ہوتا ہے 2 یا 250 میرا آئی ڈونٹ نو دا ایگزیکٹ نمبر بٹ 200 سے ڈیفینیٹلی زیادہ آلریڈی کیبج ہو چکے ہیں. اس کی مزید ایکسپینشن کے لیے ایک وافر رقم جو ہے وہ مخصوص کر دی گئی ہے, اس کو ایکسپینڈ کرنے لگے ہیں, اس میں مزید سہولت دینے لگے ہیں تاکہ گجرات, وزیر آباد اور اس علاقے کے لوگ جو ہیں ان کو لاہور آنے کی ضرورت نہ پڑے اور راول پنڈی جانے کی ضرورت نہ پڑے. سو وی آر جسٹ ٹیلنگ یو کہ وزیر آباد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی جس کو ہم نے فنکشنل کیا اپنے آنے کے بعد, اب مزید اس کی ایکسپینشن کے اوپر اس وقت کام ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس دسمبر تک وہ ایکسپینشن جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی اور تعداد جو مریض وہاں اٹینڈ کرتے ہیں ان کی تعداد ہم بڑھا سکیں گے. میں ہاسپٹل ویسٹ ڈسپوزل کے اوپر بہت تنقید ہوتی ہے کہ پراپرلی ہم تو میں آپ کو جو اچھی بات بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارے 26 کے 26 ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلس سب کے اندر انسنریٹرز لگ چکے ہیں. ویسٹ ڈسپوزل از بینگ ڈن بائی دیم, بلکہ ہمارے جو ڈسٹرکٹ ہاسپٹلس ہیں وہ ہمارے ٹیچنگ ہاسپٹلس کو بھی بہت حد تک سپورٹ کر رہے ہیں, اور جہاں تک ہمارے اسپیشلائز ہیلتھ کیئر کا ایک پورا نیا ایک نئے طرز کا پروگرام ہم لا رہے ہیں جس کے اندر ہم ویسٹ ڈسپوزل ہے وہ مائکرو ویو کے تھرو کریں گے. مائکرو ویو سے ایک جو ویسٹ ہے اس کا ہجوم جو ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے اینڈ اٹ از مور ایزلی ڈسپوزڈ آف. اس کا پورا اس وقت PC1 بن رہا ہے, اور انشاءاللہ امید ہے کہ اگلے مہینے کے اندر وہ PC1 جو ہے اٹ ول گو تھرو اینڈ وی ول بی ایبل ٹو ہیو بالکل ایک وہ کہتے ہیں نا کمپریہنسو پروگرام ٹو ڈسپوز آف آل آور ویسٹ. میں آخر میں ایک تو ریکویسٹ کروں گی پہلے کیپٹن عثمان صاحب کو کہ ذرا آپ کو ورٹیکل پروگرامز کی ڈیٹیل بتائیں. یہ بہت ضروری ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ ورٹیکل پروگرامز جو ہیں یہ بہت یعنی 11 ارب روپے جو ہیں یہ ایک علیحدہ دیے جاتے ہیں تاکہ لوگوں تک ہم سہولتیں پہنچیں. پلیز. تھینک یو میڈم. ورٹیکل پروگرام سب سے پہلے جی میں ایکسپینڈڈ جو ہمارا پروگرام آن امیونائزیشن ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا. اس سال 2020 کے بجٹ میں ہمارے بجٹ میں 6.26 ارب روپے جو ہے وہ اس پروگرام میں رکھے گئے ہیں, اور جو سب سے زیادہ تنقید اس پروگرام پہ تھی وہ یہ تھی کہ آؤٹ ریچ جو ہے وہ ہمارے ویکسینیٹرس کی بہتر نہیں تھی. اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے 2000 نئے ویکسینیٹرس پورے پنجاب کے اندر ان کی پوزیشنس پہلی دفعہ اتنی بڑی تعداد میں پوزیشنس کریٹ کی گئی ہیں, اور ان کی بھرتی کا عمل ابھی جاری ہے. ان کی جو ٹیسٹنگ ہے وہ ہو رہی ہے, اور ان کی سیٹیں جو ہے وہ کریٹ کر کے ہماری بجٹ بک میں شامل کر دی گئی ہیں. لاک ڈاؤن کے دوران الحمدللہ بلا تعطل جو ہے وہ امیونائزیشن ہوتی رہی ہے, اور 1 لاکھ سے زائد ہیلتھ پروفیشنلز کی ٹریننگ جو ہے وہ ہم نے اپنے اس پروگرام کے تحت جو ہے کرونا کے دوران کروائی. اس وقت 615 EPI سینٹرز کو ہم نے ریہیبلیٹیٹ کیا, ان میں امپرومنٹس کی, پرانی ان کی خستہ حالت تھی ان کو امپروو کیا گیا, اور 100 سے زائد نئے سینٹرز کا قیام جو ہے وہ لایا گیا. IRMNC اس پروگرام کی اگر بات کریں تو اس وقت پنجاب میں 1280 BHUs جو ہیں وہ 24/7 چل رہے ہیں, لیکن جو 2 دن پہلے ہماری PDWP کی میٹنگ نے نیا ہمارا پروجیکٹ اپروو کیا ہے, اس کے تحت اگلے 3 سال میں پنجاب کے تمام BHUs 24/7 ہو جائیں گے. یعنی کہ اس کے بعد پنجاب میں کوئی BHU ایسا نہیں رہے گا جو 24 گھنٹے سہولت جو ہے لوگوں کو نہیں دے گا. ہماری ایک ایمبولینس سروس ہے جو بڑی پاپولر ہے, جو کہ ڈلیوری کی سروسز پرووائڈ کرتی ہے. اس کے تحت اب تک 1,75,500 لوگوں کو شفٹ کیا گیا ہے ایمرجنسی کیسز کے لیے. اس میں اب تک 57 لاکھ کالز جو ہیں وہ اٹینڈ کیے ہیں ہماری اس ایمبولینس سروس میں. غذائیت کی کمی کا شکار بچوں کے لیے صوبہ بھر میں 58 اسٹیبلائزیشن سینٹر جو ہیں وہ بنائے گئے, جس کے تحت جو ہے وہ نیوٹریشن جو ہے اس کی کنڈیشن کو امپروو کرنے کے لیے کام ہو رہا ہے. اگر پریونشن اینڈ کنٹرول آف نان کمیونیکیبل ڈیزیزز کی بات کریں تو یہ ہمارا ایک اگین فلیگ شپ پروگرام ہے, جس کے تحت اب ہم پنجاب میں 130 اسکریننگ ڈیسک اور کلینکس جو ہے اس کا قیام عمل میں لا چکے ہیں. کل سے یعنی کہ 1 اکتوبر سے ہم نے
ویل وومن کلینک کے نام سے لاہور میں اور ننکانہ صاحب میں پائلٹ پروجیکٹ جو ہے وہ انیشیٹ کیا ہے، جس کے تحت ہم عورتوں کی اسکریننگ جو ہے وہ ننکانہ صاحب میں اور لاہور میں کریں گے، اور اگر پائلٹ کی سکسیس ہوئی تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ پورے پنجاب میں یہ کلینکس بنائے جائیں گے۔ کل ہی سے ہم ایک نان کمیونیکیبل ڈیزیز اویئرنیس اپلیکیشن کا اجرا بھی کر رہے ہیں۔ 1 جولائی 2018 سے لے کے 30 جون 2020 تک کل 20 لاکھ لوگوں کی جو ہے اسکریننگ وہ نان کمیونیکیبل ڈیزیز کے حوالے سے کی گئی ہے، اور اس میں جو نئے رجسٹرڈ کیے گئے مریض ہیں ان کی تعداد 6.5 لاکھ۔ انفیکشن کنٹرول پروگرام کی اگر بات کریں تو اس وقت 155 ہیلتھ کیئر فیسلٹیز میں 780 ویسٹ مینجمنٹ اسٹاف جو ہے ان کو انگیج کیا گیا ہے۔ تمام جو ہماری ہیلتھ کیئر فیسلٹیز ہیں یعنی کہ 155 اس میں ہسپتالوں کا ویسٹ اٹھانے کے لیے مخصوص گاڑیاں موجود ہیں جو کہ ہسپتالوں کا ویسٹ اٹھا کر اس کو ڈسپوز آف کرتی ہیں۔ پنجاب میں ہم نے پرائمری ہیلتھ کیئر فیسلٹیز کے جو 26 اضلاع ہیں اس کے اندر ہم نے جو اکنامک انوائرمنٹ فرینڈلی انسینیٹرز ہیں وہ انسٹال کیے ہوئے ہیں، اور 2000 سے زائد ٹریننگ سینٹرز کے ذریعے اب تک 1,50,000 سے زائد ہیلتھ پروفیشنلز کی ٹریننگ جو ہے وہ مکمل کی جا چکی ہے۔ 34 لاکھ سے زائد جو ہاسپٹل ویسٹ ہے اس کو انسنریٹ کیا گیا ہے اب تک۔ اس درمیان میں آپ نے دیکھا جب کووڈ آیا تو کووڈ کے جو ہمارے کوارنٹین سینٹرز بنے جو کہ 49 تھے تعداد میں پورے پنجاب میں، اس سے بھی تقریباً 1,68,000 کلو گرام جو ہاسپٹل یا ویسٹ تھا ان کے لوگوں کے زیر استعمال جو چیزیں تھیں ان سب کو انسنریٹ کیا گیا سیف طریقے کے مطابق، اور ان کو ادروائز ڈسپوز آف نہیں کیا گیا۔ اگر ہیپیٹائٹس کنٹرول پروگرام کی بات کریں تو 2017-18 میں 6,599 لوگوں کو ہیپیٹائٹس بی، 81,817 لوگوں کو ہیپیٹائٹس سی کا علاج کیا گیا، اور 2,19,000 لوگوں کو مریضوں کو ویکسینیشن پرووائڈ کی گئی۔ 18-19 میں 8,429 لوگوں کو ہیپیٹائٹس بی اور 57,430 ہیپیٹائٹس بی کے لوگوں کا علاج کیا گیا، جبکہ 3,99,000 مریضوں کی ویکسینیشن کی گئی۔ ایئر 2019-20 میں جو کہ ہمارا آدھا سال تقریباً کووڈ سے افیکٹ ہوا، اس میں بھی ہمارے جو اس پروگرام کی پرفارمنس ہے وہ بہتر رہی ہے۔ 7,790 ہیپیٹائٹس بی کے اور 85,929 ہیپیٹائٹس سی کے مریضوں کا علاج کیا گیا، جبکہ 5,53,000 لوگوں کو ویکسینیشن پرووائڈ کی گئی ہے۔ جو اگلے 5 سالوں کے لیے جو ہمارا فلیگ شپ پروگرام نیشنل لیول پہ انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے، اس میں 58 ارب روپے رکھے گئے ہیں، جس میں کہ ہیپیٹائٹس کی پریونشن پہ کام کیا جائے گا۔ اگر ہم ایڈس کنٹرول پروگرام کی بات کریں تو ایڈس کنٹرول پروگرام نے بھی کووڈ کے دوران کام کیا۔ فروری 2020 سے لے کے اب تک 6,000 سے زائد افراد کی اسکریننگ کی گئی ہے۔ لاک ڈاؤن کے دوران بھی 600 سے زائد نئے لوگوں کو پروگرام کے تحت رجسٹر کیا گیا، اور تقریباً 54,744 ٹی بی کے مریضوں کو بھی HIV کی اسکریننگ کی گئی ہے، اور تمام ہمارے جو 8 ریجنل لیبارٹریز ہیں اس میں کام کرنے والے عملے کی ٹریننگ کروائی گئی ہے۔ 26 فروری سے اب تک 3,92,000 سے زائد سیمپلز لیے جا چکے ہیں۔ اگر ہم ٹی بی کنٹرول کی بات کریں تو صوبہ بھر میں 655 مائکروسکوپی لیبس، 168 جین ایکسپرٹ لیبس، 5 کلچرل لیبس اور 2 BSc3 لیبس کام کر رہی ہیں۔ کووڈ کے دوران بھی ہم نے یہ جو لیبس تھیں انہی لیبس کو اپڈیٹ کر کے اس میں ہم نے کووڈ کا کام بھی شروع کیا۔ ایک فلیگ شپ پروگرام جو ہم پروجیکٹ جو ہم ٹی بی کے تحت لے کر آ رہے ہیں وہ ہم ٹی بی کے مریضوں کو ان کے گھروں میں دوائی پرووائڈ کرنے کا پروگرام ہے، جس کو عنقریب ہم آپ لوگوں کے سامنے لانچ کریں گے۔ تمام ہاسپٹلس میں THQ لیول کے اوپر ہماری اب جین ایکسپرٹ لیبس موجود ہیں، اور وہیں پر ڈور اسٹیپ ان کا ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے۔ ڈرگ سینسیٹیو ٹی بی کو ہم نے 90% تقریباً کنٹرول کر لیا ہے، اور ڈرگ ریزسٹنٹ ٹی بی کے لیے ایک کمپریہنسو پلان بنایا ہے جس میں اویئرنیس ایک میجر ٹول کے طور پر ہم یوز کریں گے، اور اس کو استعمال کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ اس پر بھی قابو پایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اوکے۔ اس کے ایک جو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہمارے جو ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں، یہ میں آپ کو بڑا کلیئرلی بتاتی جاؤں، اتنا ہم نے سفر کر رہے ہیں جس وقت ہم آئے ہیں یہاں، تو جو سب سے بڑا ہمارا مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ نہ پروفیسرز کی کمی، ایسوسیٹ پروفیسرز کی کمی، اسسٹنٹ پروفیسرز کی کمی۔ وجہ یہ تھی کہ جو ریگولر اپوائنٹمنٹ ایک استاد کی ہونا اتنا ضروری تھا، کیونکہ آپ جب تک کسی کو ریگولرلی اپوائنٹ نہ کریں تو ان کی پروموشن نہیں ہو سکتی۔ ان کا ایک پیریڈ ہوتا ہے ٹریننگ کا وچ از ریکوائرڈ تھرو اے ریگولر سروس۔ تو میں آئی ووڈ لائک ٹو اپریشیٹ دا اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ کہ انہوں نے یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پچھلے 2 سال میں ہر 2 ہفتے کے بعد باقاعدہ DPC ہوتی ہے، یعنی پروموشن کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے،
اور جتنی پروموشنیں رکی ہوئی تھیں ان پوری پروموشنوں کو ہم نے مکمل کیا، اور اس کے بعد جو استادوں کی کمی تھی ان کو ہم نے پورا کیا۔ تو میں سلوت ذرا تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دیجیے گا۔ تھینک یو میڈم۔ سب سے پہلے جو پچھلے 2 سالوں میں نئی ریکروٹمنٹس کی گئی ہیں انڈر اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر، جو ٹیچنگ فیکلٹی ہے، جو کہ کرٹیکل میتھس ہے ہمارے اسپیشلائزڈ ہیلتھ کی، اس میں جو ریکروٹمنٹس اب تک پنجاب پبلک سروس کمیشن سے ہوئی ہیں اس میں 479 ڈاکٹرز جو ٹیچنگ فیکلٹی ہے یہ اب تک ہمارے پاس جوائن کر چکی ہے پنجاب پبلک سروس کمیشن سے ریکمنڈیشنز کے بعد، اور تقریباً 5000 نرسز جس میں کہ 500 میل نرسز بھی شامل تھے، یہ وہ سٹاف ہے جو ہمارا ریکروٹمنٹ کر کے پروسیس ہو کے اور ایز پر دیئر میرٹ پوزیشنز ڈپلوئی ہو گئے، اس وقت ہمارے ہاسپٹلس میں کام کر رہے ہیں۔ ادر دین دیٹ جو ہماری پوسٹ اویلیبل تھیں فار انیشیل ریکروٹمنٹ وہ تقریباً 851 ایسی تھیں جو ابھی ریکوزیشنز جانی تھی پنجاب پبلک سروس کمیشن کو، تو پچھلے 2 سالوں میں یہ 851 ریکوزیشنز فردر جا چکی ہوئی ہیں، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ پنجاب پبلک سروس کمیشن بھی اس کو بہت ایکسپیڈیشیسلی ایڈورٹائز کر کے جو ہے وہ اپنا پروسیس ریکروٹمنٹ کا کمپلیٹ کر رہا ہے۔ سائڈ بائی سائڈ کووڈ کے حوالے سے جو ریکروٹمنٹس کی، کیونکہ کووڈ ایک ایسی ایمرجنسی تھی کہ جس میں کہ ہمیں ظاہر ہے کہ جب بیڈس کی تعداد بڑھائی تو ہمیں ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈکس کی جو تھی وہ نمبر بھی انکریز کرنا تھا، تو اس میں ہم نے تقریباً 2000 اپنے جو ہے جس میں کہ تمام شامل ہیں ڈاکٹرز بھی، نرسز بھی، یہ اسٹاف جو ہے ریکروٹمنٹ کی۔ ٹیچنگ فیکلٹی کی سب سے زیادہ انڈکشن کے لیے بنیادی چیز جو ہے ان کی پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ ہے، اور پنجاب الحمدللہ اس وقت 2400 سے 2500 انڈکشن جو ہے پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ کی جاتی ہے، جبکہ اس میں یہ جو سلاٹس تھیں یہ تقریباً 1000 سلاٹس جو ہیں وہ پچھلے 2 سالوں میں بڑھائی گئی ہیں۔ یہ پہلے تقریباً 1200-1300 سے قریب تھیں، اور اب یہ 2400 سے 2500 کے درمیان ہر سال جو ہے انڈکشن ہو گئی ہے۔ اسی طرح جو ایک اور انڈکشن کا میتھڈ ہے وہ ہمارا پروموشنز کا ہے، جو کہ آپ جانتے ہیں کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں فار اے ویری لانگ پیریڈ آف ٹائم اٹ ریمینس اسٹک اپ، اس کو الحمدللہ جو ہے وہ اب سارا گیئر اپ کر دیا گیا ہے، اور اب تک ہم نے 856 ڈاکٹرز کی پروموشن فرام اسسٹنٹ پروفیسر ٹو ایسوسیٹ پروفیسر، فرام ایسوسیٹ ٹو پروفیسر، یہ پروموشنز بھی ہو گئی ہیں الحمدللہ۔ تو یہ پروسیس اب جو ہے وہ اسٹریم لائن ہو گیا، اور جس طرح ویکنسی آ رہی ہے اس طرح فردر جو ہے وہ ریکوزیشنز چل رہی ہیں۔ تھینک یو جی۔ کوشچنس بھی اگر آپ کوئی سوال پوچھنا اچھا میڈم، جو بتا دیں آپ نے 2 سال کام کر دی تو بتا دیے لگ رہا ہے کہ 70 سال میں کچھ نہیں ہوا، 2 سال میں ہو گیا ہے۔ کسی بھی ٹیچنگ ہاسپٹل کی آپ نے ایمرجنسی بھی رینک نہیں کی، دعوے آپ نے بڑے کیے، 2 سالوں سے نرسنگ جو داخلے ہیں وہ بند کیے ہوئے ہیں آپ نے، 35 پولیو کے کیسز ہیں وہ 2 سال میں رپورٹ ہو چکے ہیں۔ کیا ہے؟ 35 پولیو کیسز جو ہیں جس میں آپ کے ٹائپ 1 کے ہیں اور ٹائپ 2 کے ہیں، جو سبھی ویکسین لائک پولیو وائرس ہے۔ ورٹیکل پروگرام کے آپ کے پی سی 1 جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں جون 2019 میں، آپ نے بغیر فنڈس کے ہیں وہ جون 2020 میں کر دیے، 3 ماہ سے ملازمین کو سیلری نہیں ملی۔ وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ کے ٹی کے کا جو صحت انصاف کارڈ ہے وہ بیسٹ ہے، پنجاب کا کیا اس کی جو نقائص ہیں کہ وہ وزیر اعظم کا ہے وہ اس کو بیسٹ نہیں؟ میرا خیال ہے اگر آپ یہ پورا سبق پڑھتے رہے تو میری تو سارا جواب آپ کافی ہو گئے نا، 5 سوال ان کا جواب دے دیتی ہوں۔ ٹھیک ہے جی۔ نمبر 1، آپ ایڈ ہاک نرسز آپ کو کیوں لینے کی ضرورت ہے جب ہم پرماننٹ امپلائمنٹ دے رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ آپ کا کہنا بالکل ٹھیک نہیں ہے کہ ہم نے، اگر آپ نرسز دیکھیں، دس از دا فرسٹ ٹائم کہ more than 6,000 nurses have been taken in، اور یہ ساری پکی نوکریاں۔ اور نرسنگ اسکول سے داخلے کیا جی، ایک سیکنڈ، کیا کیا؟ نرسنگ اسکول میں داخلے بند ہے جی، وہ نرسنگ اس وجہ سے کہ ہم نے نرسنگ کالجز کنورٹ کر دیے ہیں، 16 کالجز کنورٹ ہو گئے ہیں، 16 کالجز کے اندر ایڈمیشن ہو چکی ہے، باقی کالجز جو ہیں وہ اپ گریڈ ہو رہے ہیں، اگلے 3 مہینے کے اندر ان کی بھی ایڈمیشن ہو جائے گی۔ آپ کو پتہ ہے کووڈ کی وجہ سے دیر ہیز بین کوائٹ اے ڈسٹربنس، ابھی تو کوئی کالج کھلے ہی نہیں تھے، نن آف دا کالجز ور اوپن، ایگزامز بھی ڈیلے ہوئے تھے۔ ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ساری نرسز جو ہیں ان کی ایڈمیشن ہوگی، اور ود ان دس ایئر ہم پوری کوشش کریں کہ ہمارے 44 نرسنگ سکولز جو ہیں وہ سب کنورٹ ہو جائیں انٹو کالجز۔ سب سے بڑا مسئلہ ہمارے لیے اس وقت یہ ہے جو فیکلٹی کی کمی ہے، اس فیکلٹی کی کمی کو ہم اوور کم کرنے کے لیے آلریڈی
3 एडवर्टाइजमेंट दे चुके हैं, और जैसे जैसे उस्ताद आ रहे हैं वी आर कन्वर्टिंग दैम इनटू वेयर द नर्सिंग कॉलेजेस आर कंसर्न। एक तो ये बात हो गई। जहाँ तक सेहत इंसाफ कार्ड का ताल्लुक है, खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने 10 लाख का पैकेज दिया है, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। हमने यहाँ 7,20,000 रुपये का पैकेज दिया है। इनिशियली हम 7,20,000 का ही पैकेज देंगे फॉर सिंपल रीज़न कि अगर आप खैबर पख्तूनख्वा की टोटल पॉपुलेशन देखें और उसकी कंपैरिजन आप पंजाब की पॉपुलेशन के साथ करें तो 11 करोड़ की आवाम है, बल्कि तकरीबन 12 करोड़ की, उनकी कोई तकरीबन 2.25 करोड़ की है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हम आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन इम्पॉर्टेंट तो इंटेंशंस की है। अभी तक सबसे बड़ी बात है कि 36 के 36 ज़िला के अंदर हमने कार्ड्स बांट दिए हैं, मज़ीद बांटे जा रहे हैं, और आगे इसको एक्सपैंड करने की ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस मिल गई हैं। इसका मतलब ये है कि वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि हम अपना जो हेल्थ कार्ड का सिस्टम है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करें और एट पार लाएँ ताकि गरीब बंदा जो है उसको सहूलत ये सारी चीज़ों की मिल सके। हाँ जी, एनीबॉडी एल्स? अच्छा मैम, जी, PMC को लेके पामी और जो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन है वो आज दूसरे रोज़ जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और वो उनका ये कहना है कि हम किसी सूरत जो ये नया जो PMC लाया जा रहा है इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इस पे आपका क्या है? देखिए, मेरा ख्याल है जहाँ तक पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का ताल्लुक है, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन तो इट्स बिकम अ लॉ नाउ दे एंड इट्स बीन पास्ड बाय द असेंबली। कोई भी नई आप जब रिफ़ॉर्म लाते हैं तो उस रिफ़ॉर्म के अंदर आपको पता है रेजिस्टेंस तो ज़रूर होती है, लेकिन इतना ज़्यादा उसको पिछली दफ़ा ये जो एक स्टैचुरी बॉडी को इतना ज़्यादा पॉलिटिसाइज़ कर दिया गया था कि कोशिश किया जा रहा है कि उसको जितना ये पॉलिटिकल करें उतना बेहतर वो सहूलत देंगे। जो वर्किंग मॉडल है उसमें तो कोई ऐसी तब्दीली नहीं आई। बेसिकली इट्स ए रजिस्ट्रेशन बॉडी, इट रजिस्टर्स ऑल द डॉक्टर्स एंड इट रजिस्टर्स ऑल द डेंटल, वो इसी तरह रजिस्ट्रेशन होगी। द डिग्रीज़ जो उनकी रिकगनाइज होनी है, जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज है, दे हैव टू बी रिकगनाइज। इट विल बिकम अ मच बेटर सिस्टम। और मेरा ख्याल है फैसल सुल्तान साहब ने इसके ऊपर बड़ी डिटेल किस्म की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। मैं वैसे उनको रिक्वेस्ट भी करने लगी हूँ कि आप PMC एक्ट के ऊपर पंजाब आके एक दफ़ा यहाँ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूर करें ताकि मीडिया के सामने भी हम बता दें कि कौन सी जो इस तब्दीली से हमें जो फ़वाइद होंगे। जी जी, उसका ऐसे ही रहा है कि जैसे बिल्कुल स्लो डाउन कर दिया, मेगा प्रोजेक्ट था पिछली गवर्नमेंट का, तो उसका इस वक्त क्या स्टेटस? नहीं, मेगा प्रोजेक्ट तो था, कोई शक नहीं है। जिस प्रोजेक्ट के ऊपर 18 अरब रुपए दे दिए गए थे तो मेगा तो था, इतने पैसे दे दिए और चल ही नहीं रहा था। पहले तो सबसे बड़ी ये बात है कि आप मेरा ख्याल है आज PKLI वालों का हम शुक्रिया अदा करें जिस तरह उन्होंने कोविड के दौरानिया में खिदमत की है। और मेरा ख्याल है जितनी फरमाइशें हमें आती थी कि जी हमें PKLI दाखिल करें, मेंट दैट दे वर गिविंग गुड सर्विसेज। वी इंश्योर्ड के सारे उनके बेड्स फंक्शनल हो गए, वी इंश्योर्ड के सारे बेड्स उनके ऑक्सीजनेटेड हो गए। सो माशाल्लाह ओवर दिस 7 months PKLI हैज़ बिकम टोटली फंक्शनल। अब नेचुरली कोविड की वजह से हमें थोड़ा सा इंतज़ार इसलिए करना पड़ रहा है कि आपको पता है कि अभी स्कूल खुले हैं। स्कूल्स के अगर खुदा ना खास्ता कोई रीस जाए, मेयो को अभी तक हमने कोविड के लिए रखा हुआ, बाकी अस्पतालों को हमने शुरू कर दिया है, मेयो को अभी तक कोविड के लिए रखा है। PKLI के लिए इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हम उसको भी नवंबर में शुरू करके और एक बहुत रोबस्ट प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। चीफ मिनिस्टर के कहने के मुताबिक इंशाल्लाह लिवर ट्रांसप्लांट ऑलरेडी इस पे काम शुरू हो गया है। जो लिवर ट्रांसप्लांट की टीम है उससे वी आर ऑलरेडी सिटिंग एंड वर्किंग अ कंप्लीट प्रोग्राम ऑन इट। उसके बाद किडनी ट्रांसप्लांट, फिर डायलिसिस, सब कुछ दोबारा जो है वो इंशाल्लाह मेरा ख्याल है बाय मिड अक्टूबर और फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर शुरू हो जाएगा। सिर्फ हम अगर शुरू कर दें और फिर खुदा न खास्ता कोविड के मरीज़ बढ़ जाएं तो फिर दोबारा ख़त्म करना जो इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। तो सिर्फ थोड़ा सा इसका इंतज़ार है। इट इज़ फंक्शनिंग, उनका बोर्ड काम कर रहा है। अगर ना काम कर रहा होता तो आप बताइए आप लोगों की इतनी खिदमत कैसे करते। PKLI वालों ने तो बहुत खिदमत की है। जी 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 लेकिन जो अद्वियात की कीमतों में इजाफा हुआ है, क्या आप समझते हैं कि जस्टिफाई है और लोगों की जो सेहत में इस वक्त सूरत है और लोगों की जो माली सूरत है उसमें ये अद्वियात खरीद का इलाज करना उनके लिए मुमकिन होगा? देखें जी, जहाँ तक अद्वियात का ताल्लुक़ है, जो मैंने सारी डिटेल ली
کل رات تو میں نے بڑی ڈیٹیل فیصل سلطان صاحب سے بات کی تھی، بلکہ ان کو میں نے یہ بھی ریکویسٹ کی تھی کہ جو قیمتیں بڑھی ہیں ان کی ڈیٹیل بھی بھیج دیں ہمیں، اور انشاءاللہ میں آپ سب کو بھجوا بھی دوں گی. سم آف دیز لائف سیونگ ڈرگز لائک ایٹروپین، اس کی 1.25 روپے کا ٹیکہ آتا تھا. جو ایٹروپین بناتا ہے وہ کہتا ہے جی اب میرے بارے میں نہیں ہے کہ میں 1.25 روپے کا بناؤں، اس کی قیمت بڑھ کے 5 روپے ہو گئی. ٹھیک ہے. یہ جو تھا کیا کہتے ہیں بیسکلی میگنیزیم سلفیٹ ہم ایکلیمشیا کے لیے استعمال کرتے تھے، وہ 1 روپے 20 پیسے کا ٹیکہ تھا. اب اس ٹیکے کی قیمت اگر بڑھ کے 4 روپے ہو گئی ہے، دیکھتے ہوئے تو لگتا ہے کہ 400 گنا زیادہ ہو گئی ہے. تو میں نے ان سے کہا ہے کہ میں ان سے جو ریکویسٹ کی ہے نا، ان کو میں نے کہا کہ آپ آئیے تاکہ دوائیوں پہ ہم ایک ڈیٹیل آپ کے ساتھ ایک سٹنگ کریں گے، آپ کو ایکسپلین کریں گے. نمبر 1، 2003 کے بعد کوئی قیمتیں بڑھائی نہیں گئی. پرانی حکومت نے 2017 کے دسمبر کے اندر ان کو کورٹ میں بلایا گیا تھا، اور 2017 کے دسمبر میں انہوں نے کورٹ کے اندر بیٹھ کے ایک باقاعدہ کیبنٹ کے تھرو اپروو کروایا تھا کہ یہ طریقہ ہوگا اکارڈنگ ٹو انفلیشن ریٹس کے ہم دوائیوں کی قیمت بڑھائیں گے. آپ کو لاجیکلی کرنی، دیکھیں نا، اگر ڈالر کی قیمت بڑھی ہے، مہنگائی ہوئی ہے، تو ایک بندہ جو پہلے 1 روپے میں گولی بنا لیتا تھا اس کے لیے ناممکن ہو گیا کہ وہ 1 روپے میں. اس کی وجہ سے ڈرگس میں قلت آنی شروع ہو گئی. سستی چیزیں تھیں، فار ایگزامپل ناٹ ایکسپینسو میڈیسن، لیکن کیونکہ وہ بیونڈ کیپیسٹی ہو گئی بنانے کے لیے، تو دیر فار وی ہیڈ ٹو سٹ ڈاؤن اینڈ ٹاک. ایٹروپین از اے لائف سیونگ ڈرگ. When we talk about adrenaline, it's a life-saving drug. When we talk about magnesium sulfate, these are life-saving drugs. یہ 1.25 روپے کا یا 1.5 روپے کا جو ٹیکہ اگر 4 روپے کا ہو گیا ہے، تو ہمارے لیے تو بہت ضروری تھا کہ یہ ٹیکے کی پروڈکشن ہو اور تاکہ ہمارے مریضوں کے لیے اویلیبل ہو. تو اس کی ایک پوری لسٹ ہے کوئی تقریباً 94 ڈرگس کی، اور جو ان کی انکریز ہے وہ بیسکلی جب کہتے ہیں نا 300 گنا 400 گنا، وہ لگتی تو بہت زیادہ ہے، لیکن اٹ از ان دی افورڈیبل رینج. اور پھر سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آل انڈور پیشنٹس ان آل آر ہاسپٹلس، سرکاری اسپتالوں میں دے گیٹ فری میڈیسنس. ایمرجنسی از ٹوٹلی فری، چاہے وہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں ہو یا ہمارے سرکاری جو بڑے ٹیچنگ ہاسپٹلس ہیں. وی آر انشورنگ دیٹ. جن لوگوں کے پاس کارڈ ہے ان کو جب وہ انڈور میں داخل ہوتے ہیں ان کو میڈیسنز وہاں اویلیبل ہوتی ہے. میں مانتی ہوں اس بات کا کہ میڈیسن ایک بہت بڑا پریشر ہوتا ہے، لیکن حکومت پوری کوشش کر رہی ہے کہ جو آدمی نہیں افورڈ کر سکتا اس کو ہر طریقے سے سہولت دے. کووڈ کے دوران میں آپ کو پتہ ہے کہ پی آئی سی میں سے جو میڈیسنز تھیں ان کے لیے کیونکہ لوگوں کو لائنوں میں آ کے کھڑا ہونا پڑتا تھا، ہم نے ان کو باقاعدہ تھرو پوسٹ بھیجنا شروع کر دیا. اور اسی کی وجہ سے اب جس طرح کیپٹن عثمان صاحب نے آپ کو بتایا ہے، ہم کوشش کریں کہ مریضوں کو کنوینئنس یہ دی جائے کہ ان کے گھروں تک ان کی دوائی پہنچا دی جائے، تاکہ وہ پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ میڈیسنس. ابھی دیکھیں اینٹی ٹوبرکلس میڈیسن، آپ جو بندہ ٹی بی کا ہمارے ساتھ رجسٹر اس کو فری میڈیسن ملتی ہے. اگر آپ ایڈس کا مریض ہے اس کو جو ایکسپینسو میڈیسن اس کو فری آف کاسٹ ملتی ہے. جب آپ ہیپاٹائٹس کی بات کرتے ہیں ایکسپینسو وہ ہے، آپ دیکھ لیجئے کتنے ہیپاٹائٹس کے پیشنٹس کو نہ صرف ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا، ان کی ٹریٹمنٹ بھی کی، اور جو نیگیٹو تھے ان کو ویکسین بھی ملی. تو حکومت اس وقت پوری کوشش کر رہی ہے کہ جو دوائیوں کا بوجھ ہے یہ بھی غریب آدمی پہ نہ پڑے، اور انشاءاللہ ہماری کوشش جو ہے جاری رہے گی. میڈم جی یہ بتائیے گا جی کہ نواز شریف یہاں پہ ایڈمٹ رہے ہیں، وہ کون سا کیمیکل ان کے بلڈ میں ملایا جاتا ہے کہ ان کو پلیٹلیٹس جو ہیں وہ گرے ہیں؟ یہ آپ کے وزراء جو ہیں یہ بات کریں، اس بات کو اس طرح بتا دیں کہ یہ حقیقت. دیکھیں بیٹا، میں تو اپنی ذمہ داری تو لیتی ہوں ہمیشہ، اور میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ اس بات پہ کبھی بھی میں نے انکار نہیں کیا کہ جب نواز شریف صاحب آئے تھے ہمارے پاس تو ان کو تھرومبوسائٹوپینک پرپرا ڈائگنوز ہوا تھا، ہمارے پاس ہی ہوا تھا. ہم ہی نے ڈائگنوزس کی، ہم ہی نے ان کا ٹریٹمنٹ شروع کیا. ٹریٹمنٹ شروع کرنے کے بعد ان کی طبیعت بہت بہتر ہو گئی تھی، ان کی پلیٹلیٹ کاؤنٹ بہتر ہو گئی تھا. اگر امپروو نہ ہوتا تو میرا خیال ہے باہر جانا بھی ان کے لیے ناممکن ہوتا. تو جہاں تک جس بیماری کے پاس ساتھ وہ ہمارے پاس آئے تھے اس کا ہم نے باقاعدہ علاج بھی کیا، اور یہ بتاؤں کہ 6 سے 8 ہفتے لگتے ہیں فار دا میڈیسن ٹو بیکم ایکولی افیکٹو. ہم لوگوں نے جو بیسٹ ٹریٹمنٹ اویلیبل تھا تھرومبوسائٹوپینیا کے لیے وہ دیا گیا، اور میرا خیال ہے جب وہ وہاں گئے ہیں انگلینڈ پہنچے ہیں تو 8 ہفتے ہوئے تھے. پرابلی ہز پلیٹلیٹس آر ڈیفینیٹلی اسٹیبلائز، کیونکہ ہمیں اس کے بعد کبھی پلیٹلیٹ کی رپورٹ نہیں آئی.
مجھے نہیں آئی کبھی پلیٹلیٹ کی رپورٹ. جو بار بار ہم رپورٹیں مانگ رہے تھے نا, کہ نیچرلی ایک پرابلم تھا جس کے بارے میں آپ لوگ بھی بہت پریشان تھے, نون لیگ والے بھی بہت پریشان تھے, تو وہ انہوں نے پلیٹلیٹ کی کبھی رپورٹ ہمیں بھیجی نہیں. they never sent us a platelet report, which meant, میرا خیال ہے کیونکہ وہ نارمل تھا تو انہوں نے کہا اگر میں بھیج دی نارمل رپورٹ تو شاید لوگ, میں سپوز کر رہی ہوں کیونکہ ایب نارمل رپورٹ آتی تو دیٹ وڈ ہیو بین ون گڈ ریزن فار ہم ٹو ہیو ہز بیل ایکسٹینڈیڈ. دوسری بات یہ تھی کہ ان کو دل کی پرانی تکلیف تھی, اور اس کے دل کی پرانی تکلیف کے لیے بھی یہاں ہم نے ان سے بات کی تھی. وی ٹاکڈ اباؤٹ کہ ان کے اسکینس کروا لیں, ان کے ٹیسٹ کروا لیں. پر وہ ویسے تو ہمارے ٹریٹمنٹ سے جب میں ان کو ملنے گئی تھی تو کافی وہ خوش تھے, لیکن انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے معالج سے بات کروں گا. جب وہ شریف سٹی گئے تو دین ہی اپلائڈ فار گوئنگ ابراڈ. اب مقصد یہ ہے کہ میں تو, میرا خیال ہے نہ اس موقف سے کبھی تبدیل ہوئی ہوں, اور پھر سب سے بڑی بات ہے پرائم منسٹر صاحب نے بھی آلریڈی اس پہ کہہ دیا ہے. میرا خیال ہے اسی بات پہ جو ایک ان کا انٹرویو تھا ان میں بات کہی کہ مجھے پتا تھا کہ ہی از ناٹ ویل, اور جو خبر تھی وہ مجھے بتائی جاتی تھی, اور پھر انسانی ہمدردی کے تحت ایک بندے کو باہر جانے دیا. ان کی ہمارے ساتھ کمٹمنٹ تھی کہ میں آپ کو ریگولرلی رپورٹس بھیجوں گا, میں آپ کو اپنے بارے میں ریگولرلی بتاؤں گا, اور اسی کے مطابق آپ کی وہ جو ہے توسیع ہوتی رہے گی بیل کے اندر. لیکن مقصد یہ ہے کہ وہاں جا کے انہوں نے وعدہ خلافی کی. میرے خیال میں تو وعدہ خلافی کی, کیوں ہم نے تو بڑے اچھے وہ کہتے ہیں بیسٹ آف, وہ کہتے ہیں ان کی بہت بہتری سوچتے ہوئے ان کو ہر طریقے سے اجازت دی. تو ان کا بھی فرض بنتا تھا کہ وہ ہمیں اپنی رپورٹیں بھیجتے. نہ انہوں نے رپورٹیں بھجوائیں, نہ وہ بات کرنے کو تیار تھے, نہ بتانے کو. میں تو خود ان کے پرسنلی ان کے معالج کو بھی فون کر لیا. یعنی اس سے زیادہ اور بندہ کیا انٹرسٹ لے سکتا ہے کہ میں نے ان کے معالج کو فون کر کے کہا ڈاکٹر عدنان کو کہ آپ ہمیں رپورٹیں تو بھجوا دیجیے ان کی, کیونکہ آپ اگر توسیع مانگ رہے ہیں ان کے بیل کی تو رپورٹیں آئیں گی تو ہم آپ کو توسیع دے سکیں گے. پھر وہی بورڈ جس کے پاس جب رپورٹیں نہیں آئیں تو اس بورڈ نے کہا کہ جی یہ جو رپورٹیں بار بار ہمیں بھیج رہے ہیں ان کے بارے میں تو ہمیں سب کچھ پتہ ہی ہے, اس بیسس پہ ہم کیا کہیں. اس کا مطلب انہوں نے علاج نہیں کروایا. اور پھر سب سے بڑی یہ بات ہے اطلاع کے مطابق, اور یہ پھر میں آن ریکارڈ کئی دفعہ کہہ چکی ہوں کہ ہمیں پتہ چلا تھا کہ وہ 26 فروری کو ان کی کارڈیک کیتھیٹرائزیشن ہوگی. اس کے بعد انہوں نے ضد کر کے بیٹھ گئے کہ میری بیٹی آئے گی تو میں کرواؤں گا. بھئی بچے آپ کے وہاں باقی ہیں, آپ کروا لیتے کارڈیک کیتھیٹرائزیشن. آفٹر آل آپ جس طرح ماشاءاللہ بہت بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں, تو آپ واپس پاکستان آئیں گے تو پارٹی لیڈ کریں گے نا, تو آپ اپنا علاج کروا لیتے. لیکن اس وقت میرا خیال ہے وہ زیادہ چاہتے تھے کہ ان کی بچی بھی وہاں آ جائے, اور انہوں نے اپنا علاج وہاں نہیں کروایا. اب بھی نہیں علاج کروایا. بھئی اگر کوئی علاج کروایا شاید آپ کو کوئی خبر ہو, مجھے تو کوئی خبر نہیں ملی. وہ تو گھر ہی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, کبھی کبھی تقریر کر دیتے ہیں. ہاں جی, کچھ انفارمیشن سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے کہ ہاسپٹل میں پیتھولوجی کی لیب ہے جو رپورٹ تیار کی گئی وہ ٹیمپر کی گئی ہے. ایک کہاں کی؟ ہاسپٹل میں جب نواز شریف ایڈمٹ تھے تو ان کی جو رپورٹ وہ ٹیمپر کی گئی. بیٹا سوشل میڈیا میں ہاں کیا اس میں کچھ صداقت ہے, اور کیا دیکھیے میرا خیال ہے سب سے امپورٹنٹ یہ بات ہے کہ جو سیمپلز وغیرہ لیے گئے ان کو بالکل کسٹڈی میں رکھا ہوا ہے. اور اب کبھی بھی کوئی ضرورت پڑے تو ہمیں, وجہ یہ ہے کہ دیر از نو ریفیوزل. 10 بندوں کا بورڈ تھا, 10 بندوں کا بورڈ تھا, ہر بندہ جو تھا وہ اپنا کام کر رہا تھا. تو مجھے تو اپنے ڈاکٹرز پہ بہت اعتماد ہے کہ کسی نے کوئی ایسا غلط کام نہیں کیا. جی یہ بتائیے گا آپ کو اب آخری سوال. ڈاکٹر پہ اعتماد ہے تو آپ کے وزراء کیوں نہیں پہ اعتماد کر رہے, تو ان پہ الزام لگا رہے ہیں. دیکھیں مقصد یہ ہے نا, میرے وزراء کہ آپ کا مطلب ساری زندگی میڈیکل کالج میں پڑھاتے رہے ہیں. بیٹا میں تو میڈیکل کالج میں پڑھاتی رہی ہوں نا, میں تو یہاں پڑھاتی رہی ہوں, ڈاکٹرز بنائے ہیں. ایک ڈاکٹرز کا ایتھک ہوتا ہے وہ ایک, دیکھیں ایک وزیر جو ہے, آپ بتائیں ہمارے وزیر کیوں اپسیٹ ہیں؟ سب نے اچھی فیتھ میں, جب کیبنٹ میں گئے تو ساروں نے اچھی فیتھ میں کہا نا چلے جائیں, یہی کہا تھا نا کہ اب چلے جائیں. لیکن مقصد یہ ہے کہ آپ نے اپنی وعدہ خلافی کی تو وہ اپسیٹ ہو جاتے ہیں, ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, بڑا کچھ کہہ دیتے ہیں. اب وہ جب وہ کہتے ہیں بیان میں جب ہوتے ہیں جوش بیان میں پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیتے ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو ایگزیکٹ سچویشن اس کے بارے میں آپ کو بات نہ کروں. میں آپ کو ابھی بھی بتا رہی ہوں کہ ایگزیکٹ سچویشن یہ ہے, اور یقیناً ان کی طبیعت بہت بہتر ہے, بلکہ میرا خیال ہے بہت اچھی ہے, کیونکہ اب تو ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے انہوں نے سیاسی گفت و شنید بھی شروع کر دی ہے, تو اس کا مطلب ہے طبیعت تو بہت بہتر ہو گئی ہے ان کی. اور میرا خیال ہے اس وقت ہی از ان اے روبسٹ کنڈیشن. اب تو دیکھیں اگر از فٹ ہی شوڈ کم بیک. خان صاحب نے تو کہا واپس تشریف لے آئیں, ورنہ پھر ہمیں بلوانا پڑے گا, لانا پڑے گا.
امپورٹنٹ چیز ہے کہ یو آر فائن، اف یو آر فائن کم بیک. اور اگر آپ کا علاج وہاں نہیں ہو رہا، وہاں کی جی کووڈ ہو گیا تو واپس آ جاؤ. ساڑھے کو کووڈ کے حالات بہت اچھے نے پاکستان سے. اس کے بعد کیا جو باقی جو بیمار لوگ ہیں اپوزیشن کے یا کسی کے بھی جی کے حوالے سے کوئی پالیسی ریویو کی جا رہی ہے انہیں کوئی ریلیف دینے کے حوالے سے؟ جیسے حمزہ کو کورونا ہے اور شہباز شریف بھی بیمار ہیں، دیکھو بیٹا زندگی کے اندر بیماری تو ساتھ ساتھ چلتی ہے نا. میں بھی بلڈ پریشر کی 20 سال سے مریض ہوں. تو مطلب کیونکہ آپ کا مطلب ہے جب ایک بندہ بوڑھا ہوتا ہے، عمر زیادہ ہوتی ہے یا کوئی بیماری لگ جائے تو وہ تو آپ کی زندگی میں ساتھ ساتھ چلتی ہے. تو آپ اپنی بیماری پہ کوئی بندے کو سیاست تو نہیں کرنی چاہیے نا. میں آ کے کہوں روزانہ کہ جی میں نے بلڈ پریشر ہے گا، میرے سر چ بڑا درد ہو رہا ہے، میری طبیعت نہیں ٹھیک، بس میں گھر بیٹھ جاؤں. پھر آئی شوڈ سٹ نواز شریف جو کیا ہے کہ وہ رپورٹ جی نواز شریف صاحب نے جو وعدہ خلافی کی ہے اس کے بعد اس پالیسی میں میں نے کہا اس کو میرا خیال ہے آج آپ کو پتہ پرائم منسٹر صاحب نے آلریڈی اسٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ ایکسٹریڈیشن کے مطابق وی وانٹ ہم ٹو کم بیک، اور انہوں نے وی آر اپروچنگ دی برٹش گورنمنٹ کہ آپ واپس بھیجیں ان کو بیکاز ہی از این ابسکانڈر. آپ دیکھیں نا آلریڈی ان کو تو مفرور قرار دے دیا گیا ہے بائی دا کورٹ. اور مجھے کئی دفعہ بڑی حیرانی ہوتی ہے یہ جو ہمارا وہ جو ماشاء اللہ نون لیگ والے آ کے الزام تراشی، جی ہم بڑا ظلم کر رہے ہیں، ہم پتہ نہیں کیا ستم کر رہے ہیں. ارے بھائی نواز شریف صاحب کو جب سزا ملی تھی تب ہماری حکومت تھی. پہلے تو یہ سوال پوچھا جائے نا کہ بھائی جب نواز شریف کو سزا ملی یا ڈسکوالیفائی ہوئے تو ہماری حکومت تھی. ہم تو حکومت میں نہیں تھے نا، حکومت تو آپ کی اپنی تھی. آپ کی اپنی حکومت رہی اس کے بعد 1.5 پونے 2 سال رہی، جس میں آپ نے اپنی مرضی کا پرائم منسٹر بھی لگایا، جس کے اندر خاقان عباسی. تو حکومت اگر میرا خیال ہے ہماری یادداشت اتنی کم نہیں ہونی چاہیے. یہ سارے کام جو آپ کے ادارے کرتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے ہم تھے اس وقت حکومت میں؟ نیب جو تھا وہ ہم نے بنایا ہے، نیب کے اصول ہم نے بنائے. جب رولز آپ نے تبدیل کرنے تھے تو آپ نے کیوں نہیں کیے؟ تب تو آپ ایک دوسرے کے پیٹ بھی پھاڑ کے اور ان کے اندر سے آپ پتہ نہیں کچھ نکالنے لگے تھے. لیکن مقصد یہ ہے آج اپنی ضرورت کے مطابق آپ بار بار الزام حکومت پہ لگا رہے ہیں. کس چیز کا الزام لگا رہے ہیں؟ نمبر 1 ہم آپ جا کے کورٹ کو انفلوئنس کرتے ہیں. کورٹ گیوز اے ڈیسیجن. اگر شہباز شریف صاحب کی بیل جو ہے وہ ریجیکٹ ہوئی ہے تو کورٹ نے ریجیکٹ کی ہے، ہم نے تھوڑی کی ہے. یعنی جون کے مہینے سے ان کی بیلیں چل رہی ہیں. اگر اس نے کی ہے، کورٹ نے ریجیکٹ کی ہے، واٹ ہیو وی گاٹ ٹو ڈو ود اٹ؟ مطلب کتنی بری بات ہے کہ آپ بار بار کہیں کہ جی حکومت کریے. حکومت کیسے کر سکتی ہے؟ اگر حکومت کرنے والی ایسی بات ہوتی تو ہمارے اپنے بندے نہیں جا کے کھڑے ہوتے نیب کے اندر. ہمارے اپنے بندے بھی حاضری دیتے ہیں نیب کے اندر. ہمارے اپنے کیا کہتے ہیں چیف منسٹر کو انہوں نے بلا لیا تو کسی نے نہ کیا. سو آئی تھنک اٹ از رانگ آن دیئر پارٹ کہ یہ جو انہوں نے وتیرہ نیا شروع کیا ہے نا کہ جی یہ حکومت ہمارے پہ ظلم کر رہی ہے، حکومت فلاں کر رہی ہے. بھائی جب پناما کیس آیا تھا، پناما لیکس آئی تھی، اور ہماری حکومت تو نہیں تھی، آپ کی اپنی حکومت تھی. اور جب آپ ڈسکوالیفائی ہیں تو آپ کو اس کورٹ نے ڈسکوالیفائی کیا جو آپ کی حکومت میں تھی. آپ کا کیا ہم جا کے انفلوئنس کر رہے تھے اس کے اوپر. آپ کو اگر نیب نے پکڑا تو آپ کی اپنی بنائی بھی نیب تھی. تو میں یہ دوبارہ اس لیے دہرا رہی ہوں کہ یہ سارے لوگ جو آ کے نا امپریشن دینا چاہ رہے ہیں، آ کے لوگوں کی آگے اور آ کے وہ سمپتھی ووٹ لینا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، ہمارے پہ بڑا. اور مجھے کئی دفعہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ بڑے سینئر جرنلسٹ جو ہیں وہ کمنٹس دے رہے ہوتے ہیں جی حکومت بڑا ظلم کر رہی ہے. وہ کس چیز کا ظلم کر رہی ہے؟ نیب ہم نے آ کے کوئی نہیں بنا دی ہے. جو بندہ لگا ہوا آپ کا نیب کا وہ ہم نے لگایا آ کے. مطلب دیز آر تھنگس وچ اگر آپ کا خیال ہے کہ ڈرکونین لاز تھے، حالات بڑے خراب تھے، تو آپ جب وہ اپنے ساتھ وہ کہتے ہیں نا نورا کشتی کرتے تھے اس زمانے میں آپ کو نیب کو بھی فارغ کر دینا تھا. ہم نے تو نہیں منع کیا تھا نا آپ کو. ہم نے تو انہیریٹ کیا ہے یہ سارا کچھ. اب اگر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اداروں کو مضبوط کریں، ہم اگر کوشش کر رہے ہیں کہ لا ہو، رولز ہوں، ریگولیشن ہو، تو ہمیں پہ اعتراض ہو رہا ہوتا ہے. اس لیے میرا خیال ہے کہ اس قسم کے سوال جو ہیں وہ ایسی شوقیہ سیاسی سوال ہوتے ہیں. جی اینی تھنگ ایلس؟ تھینک یو جی، بڑی مہربانی.